کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم ایک عالمی سامراجی سرمایہ داری نظام کے اندر اور پوری دنیا سمیت پاکستان کے اندر جو پالیسیز جاری کی جا رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد ان بڑے بڑے عالمی اداروں کے منافع جات میں اضافہ کرنا ہے۔ تو WTO ہو، IMF ہو، ان کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ چاہے کسی کو بے روزگار کرنا پڑے، چاہے دنیا کے اندر جنگیں مسلط کرنی پڑے، چاہے دنیا پوری کو تاراج کر دیا جائے، تو پھر بھی وہ اپنے منافع کی ہوس کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پیداوار کا بنیادی مقصد منافع اور شرع منافع کا حصول ہوتا ہے، اور اس منافع اور شرع منافع کے حصول کے لیے دنیا پر 2 عالمی جنگیں مسلط کی گئی، جس کے نتیجے میں کروڑہا لوگ مارے گئے۔ اس سو کالڈ امن کے پیریڈ میں کروڑہا لوگ مارے جا چکے ہیں، جبکہ سرمایہ داروں کے جو منافع کی ہوس ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور ایک سسٹم کو سمجھے بغیر ہم اپنی کوئی بھی تحریک لے کر جائیں گے تو ہم اس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ حالیہ کرونا وائرس کے وبا نے جہاں یہ بات بار بار کی جاتی رہی کہ اس سے پہلے ڈینگی کا وائرس تھا، اس سے پہلے ایبولا کا وائرس تھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہ قدرت کی طرف سے ہیں؟ تو قدرت کی طرف سے نہیں ہے۔ عالمی سامراجی نظام کے گماشتوں نے اپنے شرع منافع کے حصول کے لیے جس طرح ماحول کو پرگندہ کیا، ماحول کے اندر آلودگی پیدا کی، اس آلودگی کے نتیجے میں یہ تمام تر وائرسز پیدا ہوئے، اور دولت سرمایہ دار کشید نہیں کرتی، دولت محنت کش طبقہ کشید کرتا ہے، لیکن اس پہ جو اجارہ داری ہوتی ہے وہ چند سرمایہ داروں کی ہوتی ہے، اور ہم ایک طبقاتی سماج میں رہ رہے ہیں۔ ایک طبقاتی سماج میں ہر چیز طبقاتی ہوتی ہے، وہ چاہے عدلیہ ہو، چاہے تعلیمی نظام ہو، چاہے علاج ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک طبقاتی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ جو بالادست طبقات ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں حکمرانی ہوتی ہے وہ اپنے طبقات کا حفاظت کرتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان چلا جائے گا تو کیا جو پالیسیز عمران خان چھوڑ کے جا رہا ہے آنے والی حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی؟ ہر حکومت کرے گی۔ کسی حکومت کے ایجنڈے میں نہیں ہے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اپنی ایک انڈیویجول پالیسی بنائیں گے۔ گزشتہ 30 سال سے ہم صرف ادارے بچانے کی اور اپنی وہ حاصلات جو ہم نے ایک وقت میں 68-69 کے انقلاب کے نتیجے میں ہم نے حاصل کی تھی ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم کیا بچا پائے؟ 150 سے اوپر ادارے بیچے جا چکے ہیں مختلف ادوار کے اندر، اور جنرل مشرف کے دور میں سب سے زیادہ ادارے بیچے گئے۔ آج تک کسی حکومت نے ہمیں نہیں بتایا کہ جو ادارے بیچے گئے اس اداروں کے بکنے کے نتیجے میں ملک کو کیا فائدہ ہوا، لوگوں کے معیار زندگی میں کوئی اضافہ ہوا یا کمی ہوئی۔ گزشتہ 72 سال سے ایک بات پھر ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم قتل کو یاد آتے ہیں۔ ایک کالی چمڑی والے انگریز سے نکل کر ہم ایک کالے انگریز کے غلام در غلام چلے آتے ہیں، جن کی پالیسیاں عالمی سامراجی سرمایہ داری نظام سے ہٹ کر نہیں ہوتی، اور ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے۔ ہمیں اس سوچ اور فکر کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ سوچ اور فکر کیا ہے کہ سرمایہ داری میں ہر چیز کے تیاری کا مقصد، ہر پیداوار کا مقصد منافع اور شرع منافع کا حصول ہے۔ ہمارا نظریہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس منافع کی ہوس کو ختم کر کے لوگوں کی ضروریات کے لیے تمام تر پیداوار پیدا کی جائے، اور وہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک نیسلے کے پاس جو پیداواری کیپیسٹی ہے
کہ دنیا کی آبادی اگر آج 6 ارب ہے، آنے والے 50 سالوں میں اگر وہ 10 ارب بھی ہو جائے تو صرف ایک نیسلے پوری دنیا کی خوراک کی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ اسی طرح بے بہا وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، 37,000 ارب ڈالر مختلف جو بڑے بڑے بینکس ہیں، جو بڑی بڑی آف شور کمپنیز ہیں، ان میں پڑا ہے۔ اس کا صرف ایک تیسرا حصہ لگا کے پوری دنیا سے غربت، بھوک، بیماری، بے روزگاری، لا علاجی ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ذرائع پیداوار کی وہ نجی ملکیت ہے، کہ جس کے نتیجے میں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت ہے۔ ہمیں اپنی سوچ، اپنی اس فکر کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ ہم لڑیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی لڑیں گے، لیکن ایک بڑی لڑائی بھی ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے۔ اور میری تجویز یہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جہاں اپنے ورکرز پر گلہ کرتے ہیں، ہم نے ورکرز کو ایجوکیٹ کتنا کیا ہے۔ بڑی مشکل سے ہم لیڈران کی بہت حد تک بیگانگی ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک لیفلیٹ فائنل کرنا چاہیے، ایک پمفلٹ فائنل کرنا چاہیے، جس میں ہم IMF اور WTO کے پورے کردار پہ بات رکھیں اور دوسری سائڈ پہ مطالبات۔ ہمیں ہر ادارے کے اندر سے رضاکار چاہیے، والنٹیئرز چاہیے۔ یہ کوئی ٹکری بنتی کہ ہر ایک کو چنگیز فون کر رہا ہو، راجہ مجید فون کر رہا ہو۔ ہمیں ہر ادارے کے اندر سے 5-5، 10-10 لوگوں کے وہ رضاکار چاہیے، جو کبھی PIA میں جائیں، کبھی وابڈا کے اندر جائیں، کبھی OGDCL کے اندر جائیں، دیگر اداروں کے ساتھ جائیں اور ورکرز کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ورکرز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ایک تو سیدھی سی بات ہے، میں اگر بات کروں تو میں دھرنے کی سیاست کے خلاف ہوں۔ یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ یہاں جو ادارے بیٹھے ہیں ان کی طاقت کو آپ دیکھیں۔ ریلوے والے کو دھرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ PIA والے کو دھرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ سول ایویشن والے کو دھرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں دھرنے کی ضرورت۔ OGDCL کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے کتنے دھرنے دیے؟ 2008 میں آپ کے ادارے کو بیچنے کی کوشش کی گئی، آپ نے اکیلے سر پہ کچھ اور بھی نہیں کیا، آپ نے 2 اسٹیشن ہلکے سے بند کی۔ کیا کر لیا ریاست نے؟ ہاں فوج بھی ان کے پاس ہے، باقی چیزیں بھی ان کے پاس ہیں۔ اصل اپنے محنت کش طبقے کو وہ طاقت کا ادراک دلانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آج کے اس اجلاس میں جو جو تنظیمیں آئی ہوئی وہ اپنے والنٹیئرز کے نام لکھوائیں کہ یہ لوگ ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے ہم سب ذمہ داری لیں کہ ہم فوری طور پر واپس جا کر ہر ادارے کے حوالے سے 4-5 لوگوں کی ٹیم بنائیں، جو فوری طور پر اگلے 1 ہفتے کے اندر وہ کام شروع کریں۔ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے، جس طرح میکسم گورکی نے کہا تھا کہ ہاتھوں کو مسلح کرنے سے پہلے ذہنوں کو مسلح کیا جائے۔ ہماری لڑائی ایک سامراجی نظام سے ہے جو وحشت اور بربریت پھیلا رہا ہے۔ کب تک ہم لڑتے رہیں گے؟ صحت جیسی سہولت بھی ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس نے جس طرح پوری دنیا کو کہ سرمایہ داروں کو ننگا کیا کہ وہ محنت کش جن کے محنت کے استحصال کے نتیجے میں اربوں خربوں روپے ان سرمایہ داروں نے کمائے ہیں، وہ 3 مہینے کا راشن لوگوں کو نہیں دے سکے۔ ہمارے پیٹ میں درد ہے اور ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہ کیوں کریں گے ہماری بات؟ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں یا GHQ کے اندر بیٹھے ہوں، ان کا مسئلہ غربت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، لا علاجی نہیں ہے۔ تکلیف ہماری ہے، لڑائی ہماری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں PDM کا سہارا بھی لینا چاہیے، چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کیا PDM کی جتنی بھی قیادت ہے وہ ہم سے یہ وعدہ کرے گی کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائے گی، وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کرے گی،
وہ رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ نہیں کرے گی، لوگوں کو ان کی نوکریوں پہ بحال کرے گی، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ شاید کوئی ایک پارٹی یہ سارا کچھ کر جائے، لیکن میجارٹی کا جو ایجنڈا ہے اپنے سرمایہ داروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، نواز شریف کے دور میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، پیپلز پارٹی نے بھی کوششیں کی لیکن پیپلز پارٹی نہیں کر پایا۔ کیا محمد زبیر آ کے یہ نہیں کہتا رہا کہ ہم نے اسٹیل مل کو بیچنے کی کوشش کی تو یہی تحریک انصاف تھی جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنی؟ اور جو ادارے بیچے گئے، یہاں پی ٹی ڈی سی کے ساتھی بیٹھے ہیں، سیسل کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا گیا، یہ آپ کے پشتونخوا کے اندر ڈینز ہوٹل کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا گیا، فلیٹیز ہوٹل کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا گیا۔ کوئی ادارہ خسارے میں نہیں ہے، اور مزدور کسی بھی ادارے کے خسارے کی وجہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کے ادارے برباد کیے جاتے ہیں اور پھر اس بربادی کے نتیجے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی چل نہیں سکتے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جب اسٹیٹ سپینڈنگ کے ذریعے ادارے چلائے جاتے ہیں۔ 1976 کے کرائسس کے بعد فری مارکیٹ اکانومی آئی۔ فری مارکیٹ اکانومی کیا؟ آزاد منڈی کی معیشت، کہ آپ سرمایہ داروں کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہ جہاں چاہیں جتنا چاہیں انویسٹمنٹ کریں اور جتنا چاہیں وہاں سے واپس لے جائیں۔ جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک طرف دنیا کے صرف 8 لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 3.5 ارب کی جو آبادی ہے اس سے زیادہ پیسہ، دولت کا ارتکاز دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی ہیں۔ زندگی کی طرف لوگوں کو ہم نے واپس لے کے آئے۔ کبھی ہم کورونا سے مرتے ہیں، کبھی ہم دہشت گردی کے ہاتھوں مرتے ہیں، کبھی بھوک کے ہاتھوں مرتے ہیں، کبھی بے روزگاری کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ اور یہ موت کا ایک کھیل جو ہمارے سروں پہ رچایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ عالمی سامراجی نظام ہے۔ اس کو بدلے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دولت کی پیداوار کا مقصد جب ہم تبدیل کر دیں گے کہ وہ لوگوں کی سہولیات پہنچائے گا، وہ منافع کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی، تو پھر وہ حقیقی طور پر آئے گی۔ اور ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لیڈرز چاہیے، 200-400 لیڈرز نہیں چاہیے، ہزاروں کی تعداد میں لیڈرز چاہیے۔ ہماری کوئی بھی خبر جو لگتی ہے وہ اس طرح سے لگتی ہے۔ ابھی اسٹیل مل کے ساتھیوں نے پروٹیسٹ کیا تو میکسیمم میڈیا کیا چلا رہا؟ مسافر رول گئے، مسافر برباد ہو گئے۔ جب کسی کے گھر کا چولہا بجھا دیا جائے تو وہ اس بات کا انتظار کرتا رہے کہ کون مجھ سے تکلیف میں ہے اور کون مجھ سے تکلیف میں نہیں ہے۔ اور اسٹیل مل کے مزدوروں نے ایک لڑائی لڑ کے حکومت کو ایک چیلنج کیا ہے۔ یہاں تو وہ سارے ادارے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے اپنے ادارے ہی بند کر دیں تو ہمیں کسی دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھرنوں میں عمران خان جائے یا باقی جائیں، ہم کیوں دھرنوں میں جائیں؟ ہم جہاں ہیں وہاں اگر اپنے ہاتھ روک لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جدوجہد کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ اس طرف لائیں لوگیں، وہ والنٹیئر آج دوست اپنے نام دیں۔ یہ نشستن گفتن برخاستن والی فلم کب تک چلے؟